بسم اللہ الرحمن الرحیم وبرکاتہ ناظرین، ہم جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر روز ہم رمضان اور آپ کا سوال لے کر کے آتے ہیں۔ یہ شو ہمارا بہت اچھا چل رہا ہے اور اس میں مفتی اعجاز صاحب کا بہت ہی اہم کردار ہے، جنہوں نے یہ ذمہ داری لی کہ آپ کے جو سوال ہیں ان کا جواب دے سکیں۔ ہمارے ساتھ پھر سے جڑے ہوئے ہیں مفتی اعجاز صاحب، اور ان کو اپنے شو میں خیر مقدم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اعجاز صاحب، جو پہلا سوال ہے کہ ایک سوال آیا ہے کل، جو مجھے ایک صاحب ملے اور انہوں نے، ان کا سوال یہ تھا کہ آپ سے یہ سوال کیا جائے کہ اگر جیسے نماز کھڑی ہو جاتی ہے اور اس کے بعد جب امام قرات شروع کر دیتا ہے تو پھر کوئی شخص آ کر کے اس جماعت میں ملتا ہے تو کیا وہ شخص ثنا پڑھے یا نہ پڑھے؟ دیکھیے، اس صورت میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر امام نے ابھی قرات شروع نہیں کی ہے اور اس سے پہلے اگر وہ شامل ہو جاتا ہے تو اسے ثنا پڑھنی ہے، لیکن اگر وہ قرات شامل ہونے میں لیٹ ہو گیا ہے کافی اور امام کی قرات بھی شروع ہو چکی ہے تو اس صورت میں صرف اللہ اکبر کہتے ہوئے اسے نماز میں شامل ہو جانا چاہیے، ثنا نہیں پڑھنا چاہیے۔ جی جی، بہت شکریہ اس کے لیے۔ ہمارا اگلا سوال ہے کہ ناپاکی کے حالت میں اگر کوئی شخص ہے وہ ناپاک ہے اور صبح سحری کرتا ہے اور پھر بعد میں غسل کرتا ہے، مطلب کہ وہ نماز بھی ترک کر دیتا ہے فجر کی اور بعد میں غسل کر کے پھر اس کو نماز پڑھتا ہے، فجر کی قضا کرتا ہے، تو اس حالت میں اس کی روزہ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اس کا کیا شرع ہوگا؟ جی دیکھیے، اللہ پاک نے رمضان کے مہینے میں رات میں صبح صادق سے پہلے تک ہم بستری کرنے کی اجازت دی ہے، لہذا صبح صادق کے طلوع ہونے سے پہلے تک اگر انسان ہم بستر ہونا چاہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بالکل جائز ہے۔ لیکن اس کے لیے پھر حکم یہ ہے شریعت کا کہ وہ صبح صادق کے طلوع ہو جانے کے بعد، یعنی نماز فجر کا جب وقت ہو جائے تو اسے غسل کر لینا بالکل چاہیے، ضروری ہے، اور نماز اسے قضا نہیں کرنی چاہیے بلکہ غسل کر کے فجر کی نماز اسے ادا کر لینی چاہیے۔ لیکن فرض کر لیجئے کہ اگر کوئی شخص کوتاہی کرتا ہے اور وہ غسل نہیں کرتا، یہاں تک کہ صبح صادق بھی ایک طرح سے طلوع ہو کر اور پھر آفتاب بھی طلوع ہو جاتا ہے، یعنی فجر کی نماز اس کی قضا ہو جاتی ہے، تو پھر بھی اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ جتنی جلدی ہو سکے اپنے آپ کو پاک کر لے، یعنی غسل طہارت کر لے اور نجاست اور جو ناپاکی ہے اسے دور کر لے۔ زوال سے پہلے تک تو یہ بالکل ہو ہی جانا چاہیے، زوال سے مزید اور لیٹ کرنا یہ بالکل درست نہیں ہے، باعث گناہ ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے وہ غسل سے کیا تو اس کے لیے اصل حکم تو یہ ہے کہ وہ غسل جنابت پہلے ہی کر لے، نماز فجر قضا نہ کرے اس غسل جنابت کی واجب۔ بعض لوگ ذرا سا کوتاہی کرتے ہیں اس سلسلے میں، اور ہم نے کئی لوگوں کو واقعی کوتاہی کرتے ہوئے دیکھا ہے، سماج اور معاشرے میں اس حوالے سے کافی کوتاہی پائی جاتی ہے، یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ جی بالکل، یہ سوال ہم نے اس لیے کیا کیونکہ ایک انسان ہوتا ہے، انسان کے اندر کوتاہیاں ہوتی ہی ہیں، ہر ایک انسان ایک جیسا نہیں ہوتا ہے، ہر ایک انسان متقی پرہیزگار نہیں ہو سکتا، تو ایسے لوگوں کے لیے ہم نے یہ سوال کیا کیونکہ یہ بہت ہی اہم سوال تھا جو لوگ پوچھتے بھی نہیں ہیں، لیکن وہ اندر ہی اندر اس میں یہ رہتے ہیں کہ یہ کیا مسئلہ، اس کا کیا شرعی حکم ہے۔ تو جیسا کہ آپ نے وضاحت کیا کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پہلے جو فجر کی نماز اس سے پہلے غسل کر لے، تو وہ سب سے بہتر طریقہ ہے جو شریعت کہتی ہے۔ اگر ان کیس اگر نہیں ہے، وہ کوتاہی کرتا ہے کسی وجہ سے، وہ نماز بھی ترک کر دیتا ہے، تو جتنا جلدی ہو سکے وہ غسل کر کے پھر نماز کو قضا کر لے۔ لیکن جو ہے وہ اگر کیا کہتا ہے، لیکن روزہ پہ اس کا فرق نہیں پڑے گا، آپ کا یہ کہنا ہے کہ مطلب روزہ نہیں ٹوٹے گا، روزہ باقی رہے گا؟ جی بالکل، روزہ باقی رہے گا، اس کا روزے بھی کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ البتہ جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ زوال سے بھی اگر وہ ذرا سا لیٹ کر دے تو پھر ایسی صورت میں روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ زوال سے پہلے
اسے غسل جنابت سے فارغ ہو لینا چاہیے. اگر مزید وہ لیٹ کرے یہاں تک کہ زوال بھی ہو جائے یعنی ظہر کا وقت شروع ہو جائے تو پھر ایسی صورت میں روزے میں کراہیت آ جاتی ہے. جی لیکن روزہ ہو جاتا ہے یعنی قضا واجب نہیں ہوگی اس قسم میں. جی بہت شکریہ آپ کو اس پہ وضاحت کرنے کے لیے. ہمارا جو اگلا سوال ہے جو رمضان کیونکہ جو عام طور پہ عام دنوں میں یہ ہوتا ہے کہ کئی لوگ دیکھتے ہیں کہ آسمان میں تارے ٹوٹتے ہوئے نظر آتے ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اس کو کیونکہ قرآن میں بھی ہے کہ یہ شیطان کے مارنے کا آلہ ہے جو کہ شیطان کو اس سے مارا جاتا ہے. لیکن یہ چیز جو ہے وہ رمضان کے دنوں میں بھی دکھتا ہے جبکہ ایک طرف یہ کہا جاتا ہے کہ رمضان کے دن میں شیطان قید ہوتا ہے لیکن یہ چیز پھر بھی دکھتی ہے. تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ رمضان کے مہینے میں وہ ستارے ٹوٹتے ہوئے دیکھے گئے ہیں کیا؟ میں نے تو کبھی نہیں دیکھا ہے. اگر وہ شہاب ثاقب رمضان میں بھی نظر آ جائیں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں جو شیاطین قید کیے جاتے ہیں وہ احادیث کی روشنی میں وہ شیاطین جو انتہائی سرکش سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں. وہ یہ کہا جا سکتا ہے ان احادیث کی روشنی میں کہ جو غیر سرکش شیاطین ہیں چھوٹے موٹے وہ کھلے رہتے ہیں تو انہیں چھوٹے موٹوں کو بھگانے کے لیے شاید ثاقب کا استعمال کیا جاتا ہوگا اور وقتاً فوقتاً شاید اس طرح کے واقعات پیش آ جاتے ہیں. لیکن میں نے اپنی زندگی میں ابھی تک رمضان کے مہینے میں شہاب ثاقب کو گرتے ہوئے آسمان سے جی بہت بہت شکریہ اس کے لیے. اب میرا جو اگلا سوال ہے جو رمضان میں کئی لوگ مرتے ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ رمضان میں اگر کوئی شخص مرتا ہے تو وہ جنتی ہوتا ہے اور اس کے لیے خاص مطلب کہ رعایت ہوتی ہے. تو اس میں حدیث میں کیا ہے, اس کا مفہوم کیا ہے, نہیں اس کی حقیقت کیا ہے, یہ تھوڑا سا وضاحت کر. جی دیکھیے اللہ کے رسول نے فرمایا ہے مختلف حدیثیں اس سلسلے میں وارد ہیں کہ رمضان کے مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمتیں کاملہ ہیں وہ انسانوں پہ بارش کی طرح سے برستی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت کی بارش ہوتی ہے, یہ مفہوم ہے اس کا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رمضان کے مہینے میں اگر کوئی انسان جائے تو براہ راست وہ جنت میں جائے گا اور جہنم جو ہے اس کے لیے حرام ہو جائے گی. اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان میں بہت سارے وہ لوگ بھی مرتے ہیں جو غیر مسلم ہمارے بھائی ہیں. جی تو عام طور پہ ان احادیث کے مفہوم کو سمجھنے میں تھوڑی سی غلطی ہوئی ہے. ان احادیث کا مفہوم صحیح طرح سے وہی ہے کہ رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور مغفرت بارش کی طرح سے برستی ہے اور ایک نیکی کا ماحول بن جاتا ہے, عام ماحول بن جاتا ہے. مطلب یہ کہ اس ماحول سے فائدہ اٹھا کر ایک عام انسان کے لیے بھی جنت والے کام کرنا اور جہنم والے کام سے بچنا بالکل آسان سا ہو جاتا ہے. ایک عام ماحول ہوتا ہے, ایک سیزن ہوتا ہے, کہہ لیجیے نیکیوں کا ایک سیزن ہوتا ہے اور اسی سیزن کو گویا کہ اللہ کے رسول نے اس طرح سے تعبیر فرمایا ہے کہ جنت کے دروازے گویا بند کر کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. تو دراصل یہ ایک تعبیر ہے جس کا مفہوم وہی ہے جو ہم نے عرض کیا ہے. باقی یہ کہ یہ حدیثوں میں آیا ہے کہ سوال و جواب اور قبر کے عذاب کی سختی سے وہ انسان گویا محفوظ رہتا ہے جو رمضان کے مہینے میں مرتا ہے. تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گویا ایک رحمت کا معاملہ شاید اس کے ساتھ اس شخص کے ساتھ کیا جانے والا رہا ہو جس کا انتقال رمضان کے مہینے میں ہوا ہو. یعنی یہ کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کا کوئی عمل پسند آ گیا ہو اور اسی کے نتیجے میں اللہ پاک نے اسے گویا رمضان کے مہینے میں اپنے پاس بلایا اور گویا یہ اس کے لیے بہانہ بن گیا ہو اس بات کے لیے کہ عذاب قبر سے وہ بچ سکے اور سوال و جواب کی سختی سے وہ بچ سکے. جی لیکن یہیں پہ ایک سوال ابھر کے آتی ہے کہ کیا جو قبر کے عذاب جو رعایت ہوتی ہے اگر رعایت ہو سکتی ہے اس کے کسی اعمال کی وجہ سے اس رمضان کے دن میں, تو کیا یہ رعایت صرف رمضان کے ٹائم تک ہی رہے گی یا عید کے بعد پھر سختی شروع ہو جائے گی؟ کیا اس میں جی یہ جو رعایت ہے وہ صرف رمضان کے مہینے تک کے لیے ہے اور اس کے بعد پھر حساب و کتاب کا سلسلہ اور عذاب قبر کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ جو جیسا ہوتا ہے اس کے ساتھ ویسا معاملہ پھر شروع ہو جاتا ہے. یہ جو رعایت اور سہولت ہے وہ صرف رمضان کے مہینے کے لیے ہے. یہ رعایت خاص ہے رمضان کے مہینے کے ساتھ. رمضان کا مہینہ ختم ہونے کے بعد پھر عذاب قبر کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے.
جو جیسا ہوتا ہے اس کے ساتھ ویسا معاملہ کیا جاتا ہے. کہ غیر مسلم جو بھی غیر مسلم ہیں وہ بھی بہت اچھے کام کرتے ہیں، حتیٰ کہ جو کئی مسلمان ہیں اس سے کئی گنا زیادہ بہتر کام کرتے ہیں. تو ایسے کافروں کے لیے دین میں کیا اس کے لیے کچھ رعایت بنے گی یا جہنم میں کچھ اس کی سہولت ہوگی؟ مطلب اس کی کیا حقیقت ہے اگر وہ اچھے کام کرتا ہے اس دنیا کے اندر؟ جی 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 بہت اچھا سوال ہے یہ. دیکھیے جہنم میں بہت سارے درجات ہیں، یعنی کیٹیگریاں، عذاب کی جو کیٹیگریاں ہیں وہ مختلف انداز کی ہیں. بعض جو درجات ہیں انتہائی سخت ہیں، بعض ان سے کم سخت ہیں، بعض ان سے کم سخت ہیں. بالکل ٹھیک اسی طرح سے مختلف درجات ہیں. جس طرح جنت میں بہت سارے درجات ہیں، یعنی ایک درجہ اس سے اوپر ایک درجہ اس سے اوپر ایک درجہ، مختلف درجات ہیں. انبیاء کرام کے لیے مختلف درجات ہیں، صحابہ کرام کے لیے مختلف درجات ہیں، تابعین کے لیے مختلف درجات ہیں. تو ٹھیک اسی طرح سے جہنم میں بھی عذاب کے مختلف درجات ہیں، عذاب کی مختلف کیٹیگریاں ہیں. بعض وہ غیر مسلم جو انتہائی سخت ہیں، انتہائی اسلام دشمن ہیں، مسلمانوں کے دشمن ہیں اور مسلمانوں کو پریشان کرنے اور اسلام کو بدنام کرنے کے لیے مستقل کرتے رہتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے بہت ہی سخت اور خطرناک عذاب ہے. ایسے نان مسلم جو ایسا نرم گوشہ رکھتے ہیں اور فرض کر لیجئے کہ مسلمانوں کے کام آتے ہیں، اسلام کو بدنام نہیں کرتے، بلا وجہ کے اعتراضات نہیں کرتے، ظاہر ہے کہ ان کے لیے وہ عذاب نہیں ہے جو پہلے قسم والوں کے لیے. ان کے لیے ذرا سا ہلکا عذاب ہے. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ عذاب کے مختلف درجات ہیں، جو جس درجے میں ہوگا اسی درجے کا عذاب اس کے لیے جہنم میں تیار رکھا گیا ہے. اب ظاہر ہے کہ آپ دیکھ لیں ابو جہل کا جو درجہ تھا، ابو جہل کی ایک دشمنی تھی، بہت بڑی دشمنی تھی، اس کے عذاب انتہائی سخت ہے. ابو لہب بہت ہی کٹا دشمن تھا، اگر چلا رسول کا چچا تھا، لیکن اس کے لیے انتہائی خطرناک عذاب رکھا گیا ہے. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. ایک اللہ کے رسول کے چچا ابو طالب بھی تھے، دوسرے چچا ابو طالب بھی تھے جنہوں نے اللہ کے رسول کی پرورش فرمائی اور باضابطہ ان کی سرپرستی فرمائی، اور جگہ جگہ ان کے لیے وہ ایک طرح سے معاون کے حصے سے سامنے آئے. اگرچہ اسلام قبول کرنے کی توفیق ان کو نہیں مل سکی، لیکن اس کے باوجود ظاہر ہے کہ ان کے لیے کوئی عذاب نہیں ہے جو آپ کے لیے نہیں کر سکتے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں بالکل کہ جو نان مسلم ہمارے ہیں، یعنی غیر مسلم، چاہے وہ ہندو ہوں، سکھ ہوں، عیسائی ہوں یا اسی طرح سے اور دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں، سب کو ایک درجے میں ہم نہیں رہ سکتے. جس طرح یہ یہاں اسلام دشمنی میں جس قدر آگے ہیں، ٹھیک اسی طرح سے ان کو جہنم بھی عذاب کے سلسلے میں آگے رکھا جائے گا. چنانچہ اسی طرح سے آپ دیکھ لیں جو اسلام دشمن لوگ ہیں ان میں سے ایک منافقین بھی ہیں. تو منافقین کے لیے بہت ہی دردناک عذاب رکھا گیا ہے، یعنی عام کافروں سے ہٹ کر مزید اور بھی سخت عذاب ان کے لیے رکھا گیا ہے. قرآن پاک کے اندر آیا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہیں. اس سے کچھ اندازہ لگ جاتا ہے کہ عذاب کے مختلف درجات ہیں، ٹھیک اسی طرح سے عذاب کے بھی مختلف درجات ہیں، اور سارے نان مسلم کو ہم ایک پلڑے میں نہیں رکھ سکتے. ہر ایک کا مختلف درجہ ہے، ہر ایک کا مختلف مقام ہے. جی بہت بہت شکریہ. کہ اب ہم آگے بڑھتے ہیں. ایک سوال ہے کہ اگر کوئی لنچنگ یا حادثے میں کسی مسلمان کی موت ہو جاتی ہے، مطلب وہ مومن ہے اور کوئی اسے مار دیتا ہے، مرڈر کر دیتا ہے یا اسے کل کر دیتا ہے، تو یا کسی حادثے میں شکار ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے اللہ نے کیا کچھ سہولیت رکھا؟ کچھ خاص انعام اس کے لیے ہے یا پھر عام جو موت ہوتی ہے وہ اس کے ساتھ ویسا ہی واقعہ پیش آئے گا قبروں میں یا؟ بہت اہم سوال ہے یہ. دیکھیے ایسا شخص جو کافروں کے حملے میں مار دیا جائے وہ تو بالکل شہید ہے، اخروی اعتبار سے بھی اور دنیوی اعتبار سے بھی. آخرت کے اعتبار سے اس کا مقام تو بہت بلند ہوگا ہی، دنیوی اعتبار سے بھی اس کے لیے مختلف احکام ہیں. عام مردوں سے ہٹ کر اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا. مطلب یہ ہے کہ بغیر غسل کے باضابطہ اس کی تدفین پر خون کے ساتھ، اسی خون کے ساتھ اسی کپڑے میں مزید اور کپڑے اگر کچھ کم پڑ رہے ہوں تو ڈال کر اس کی تدفین اور اس کی تجہیز کا نظم کیا جائے. اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ بالکل نہ کی جائے، بہت ہی احترام کا معاملہ اس کے ساتھ کیا جائے. یہاں تک کہ غسل بھی نہ دیا جائے، بغیر غسل کے باضابطہ اس کی تدفین اور تجہیز کا حکم دیا گیا ہے. باقی حادثے میں جاتے ہیں کبھی کو شہید کا درجہ حاصل ہوگا، لیکن دنیاوی سے عام شہداء کا جو حکم ہے وہ حکم ان کو حاصل نہیں.
مطلب یہ ہے کہ جس طرح اصل شہداء بغیر غسل کے باضابطہ ان کی تکفین اور تجہیز کا نصب ہوتا ہے، اس انداز میں ان کو نہیں کفنایا جائے گا، بلکہ عام مردوں کی طرح سے ان کے لیے حکم یہ ہے کہ ان کو غسل دیا جائے، باضابطہ ان کی تکفین اور تجہیز کا نصب کیا جائے، البتہ اخروی اعتبار سے ان کا وہی درجہ ہوگا جو شہداء کا ہوا۔ جی آپ کا یہ کہنا ہے کہ جو لوگوں کو کافر مار دیتا ہے یا اسے کوئی گولی مار دیتا ہے کسی مومن کو، تو وہ شخص شہید کے درجے میں آ جاتا ہے اور اس کو غسل دینا بھی جائز نہیں ہے، وہ جیسے ہی جس حالت میں اسی حالت میں اس کو دفن کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ایک خاص طرح کا معاملہ پیش آئے گا۔ اور جو لوگ جیسے کوئی ٹریول کر رہا ہو بسز میں، اس کی موت ہو گئی، کھائی میں گر گیا ہو، یا کوئی موت ہو گئی یا ٹکر کھا گیا اسے موت ہو گئی، تو وہ بھی شہید کے درجے میں آئے گا، لیکن وہ اس شہید کے درجے میں نہیں آئے گا جو اس مومن کو کسی کافر نے مارا، کسی غیر مسلم نے مارا۔ جی بالکل۔ جی اب میرا ایک بہت ہی اہم سوال ہے جو کہ آج کل خاص طور پہ جو تبلیغی جماعت ہیں ان سے جڑے ہوئے لوگ ہیں ان سے، اور ایسے بھی بہت سارے لوگ ہیں جو اللہ پہ توکل زیادہ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جو دنیاوی وسائل ہے اس کو چھوڑ کے چلے، مطلب کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کرنے والی ذات ہے وہ اللہ ہے اور ہم صرف اللہ سے ہی مانگیں گے اور کوئی بھی چیز کا ہم ذریعہ نہیں لگائیں گے۔ تو اللہ پہ توکل کرنا، ایک شخص کو پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ جو ہے دنیاوی چیزوں کا بھی ساتھ لے کے چلیں اور پھر اللہ پہ توکل کریں تو آپ کا کام آسان ہوگا، لیکن پھر بھی اگر کوئی صرف اللہ پہ توکل کرتا ہے کہ نہیں اللہ ہی ہر چیز ہے اور اللہ ہی سے مانگیں گے، تو یہ کہاں تک حکم صحیح ہے؟ بہت ہی اہم سوال آپ نے کیا ہے کاشف صاحب، یہ سوال بھی میرے ذہن میں گردش کر رہا تھا کئی دنوں سے۔ دراصل توکل کا مفہوم سمجھنے میں ہم لوگوں سے غلطی ہوئی ہے۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ توکل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ توکل کا مطلب ہوتا ہے بھروسہ کرنا، اعتماد کرنا۔ جگہ جگہ اللہ پاک نے توکل کا حکم دیا ہے کہ فتوکلوا، اللہ پہ بھروسہ کرو، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرو۔ ومن يتوکل علی اللہ فهو حسبہ، جو اللہ پہ بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہوگا۔ ويرزقه من حيث لا يحتسب، اور اس کو روزی دے گا وہاں سے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا۔ اس طرح کی بہت ساری آیتیں ہیں جو توکل کے سلسلے میں وارد ہوئی ہیں، لیکن توکل کا صحیح مفہوم سمجھنے میں ہم سے غلطی ہوئی ہے، صحیح مفہوم تک ہم پہنچ نہیں سکتے ہیں، جس کی وجہ سے کافی غلطیاں ہم سے ہو رہی ہیں اور ہمارا جو معاملہ ہے وہ ذرا ٹھیک نہیں چل رہا ہے۔ توکل کا دراصل مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس چیز کے لیے جس کے سلسلے میں آپ توکل کرنا چاہتے ہیں اس کے جو بھی اسباب ہیں، جو بھی ظاہری اسباب ہیں، جو بھی ظاہری ذرائع ہیں، ان سارے ذرائع اور اسباب کو اختیار کرتے ہوئے نتیجے کے لیے اللہ پہ بھروسہ کرنا، نتیجے کے لیے اللہ پہ بھروسہ کرنا۔ جیسے مثال کے طور پہ کسان کو اگر آپ کہیں کہ آپ بھروسہ رکھیے اللہ کی ذات پہ، تو بھروسہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوگا کسان کے لیے کہ بالکل آپ پہ ہاتھ دھرا بیٹھا رہ جائے اور کھیتی خود بخود جو ہے لگ جائے، خود بخود کھیتی تیار ہو کر غلے اس کے جو ہے اس کی کوٹھیوں میں آ جائیں اور کوٹھیاں بھر جائیں، یہ مفہوم نہیں ہے۔ کسان کے لیے توکل کا مطلب یہ ہوگا کہ گویا کسانی کے جو بھی ذرائع ہوتے ہیں غلہ پیدا کرنے کے، زیادہ سے زیادہ غلہ پیدا کرنے کے جو بھی اسباب اور ذرائع ہوتے ہیں ظاہری، ان کو اختیار کرتے ہوئے فصل کی تیاری کے لیے، نتیجے کے لیے اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھے، یہ دراصل توکل کا مطلب ہوگا۔ لہٰذا اس کے لیے ہونا یہ ہوگا کہ قاعدے سے وہ جتائی کرے، کھیت کی قاعدے سے تیار کرے، پیداوار کے لیے بیج ڈالے، عمدہ قسم کی بیج ڈالے، اور اسی طرح سے جو بھی چیزیں ضروری ہوتی ہیں فصل کی تیاری کے لیے، وقت پر سینچائی کرنا، دیکھ ریکھ کرتے رہنا، مختلف قسم کی جو کیڑا مار دوائیں ہیں ان کا استعمال کرنا، یعنی حسب ضرورت۔ اور اس کے بعد ان ساری چیزوں کو اختیار کرتے ہوئے فصل کی تیاری کے سلسلے میں اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھے۔ مطلب یہ ہے کہ سب کچھ تو آپ نے کر دیا، باقی یہ کہ پیداوار کتنی ہوگی، کس انداز کی ہوگی، یہ یقین سے کوئی نہیں کہہ سکتا۔ اندازے تو ہم لگا سکتے ہیں کہ بھائی اتنی پیداوار ہے انشاءاللہ اس میں سے ہو سکتی ہے، اور یہ فصل ہے تو ایسی پیداوار ہو سکتی ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن ہوگی یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے۔ یہی ہوگی کے لیے اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھا جائے، یہ دراصل توکل کا مفہوم ہے۔ چنانچہ توکل کا صحیح مفہوم سمجھنا اگر ہو تو ایک حدیث اگر آپ سامنے رکھتے ہیں تو بڑی آسانی ہو جائے گی۔ ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس تشریف لائے ملاقات کے لیے، اور اپنی اونٹنی کو ایسی چھوڑ دیا آپ نے بغیر باندھے ہوئے، اور اللہ کے رسول کی ماتھی میں
جا کے بیٹھ گئے. اللہ کے رسول یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے. آپ نے فرمایا کہ بھائی تم نے اونٹ کو باندھا نہیں. کہا کہ دراصل میں اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھتا ہوں. اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھتے تھے میں نے اونٹنے کو اللہ کے حوالے کر دیا, اللہ دیکھ رکھا ہے. آپ نے فرمایا کہ اٹھو یہاں سے جاؤ, باندھو اور پھر اس کے بعد اللہ کا بھروسہ. اونٹنی کو پہلے باندھو اور اس کے بعد پھر اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھو. یہ اونٹنی بھاگے گی نہیں. یہ توکل نہیں ہے کہ آپ اونٹنی کو نہ باندھیں اور یہ سمجھیں کہ کوئی اللہ اس اونٹنی کی نگرانی کرتا رہے گا. اونٹنی بھاگے گی نہیں. تو توکل کا صحیح مطلب یہ ہے. آج کل عام طور پہ ہمارے جو تبلیغی بھائی ہیں, جماعتی بھائی, جتنی تعریف کی جائے واقعی بہت کم. مطلب یہ کہ جتنا خلوص ان لوگوں کے اندر پایا جاتا ہے, جتنی محنت اور جتنی جدوجہد یہ کرتے ہیں اسلام کے پیغام کام کرنے کے لیے, لوگوں کو اسلام سے قریب کرنے کے لیے, ظاہر کہ عام طور پہ لوگ نہیں کر پا رہے ہیں. تبلیغی جماعت والے بہت اچھا کام کر رہا ہے, جتنی تعریف کی جائے کم ہے. البتہ اس توقع کے مفہوم میں ان کے یہاں تھوڑی سی غلطی پائی جاتی ہے, تھوڑی سی غلط فہمی کہہ لیجیے پائی جاتی ہے. ہم ان سے گزارش کریں گے بصد احترام کہ توقع کے مفہوم کے سلسلے میں آپ صحیح کر لیں اور جو صحیح مفہوم ہے اس کو اختیار کریں. اب فرض کر لیجیے کہ آپ کو اگر جماعت میں جانا ہے, چلے کے لیے جانا ہے, 4 مہینے کے لیے جانا ہے, سال بھر کے لیے جانا ہے, تو بعض لوگ جو بہت زیادہ بھروسہ کرنے والے ہوتے ہیں اللہ کی ذات پہ, ظاہری بھروسہ کرنے والے, تو وہ ایسے ہی چلے جاتے ہیں, اٹھایا بول دیا بستر اور اس کے بعد چل دیا. گھر والوں کی دیکھ ریکھ کیسے ہوگی, ان کو کھلائے گا پلائے گا کون, ان کے لیے کھان پان کا انتظام ہے کہ نہیں ہے, کچھ نہیں دیکھنا ہے. بس اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہیں, اللہ ان کا نگراں ہے, اللہ ان کو دیکھے گا. اور اس کے بعد چلے میں نکل گئے, 4 مہینے کے لیے نکل گئے, 1 سال کے لیے نکل گئے. بعض گھر والے سب پریشان ہیں, بچے پریشان ہیں, بچوں کی تربیت نہیں ہو پا رہی ہے, تعلیم نہیں ہو پا رہی ہے, بچوں کو کھانا نہیں مل پا رہا ہے, بیوی ان کی پریشان ہے, ان کے بھی تقاضے ہیں, کچھ نفسانی تقاضے بھی, کچھ شرعی تقاضے بھی, لیکن سارے تقاضے بالکل پسے خوش ڈال کر بعض لوگ نکل جاتے ہیں. یہ بالکل غلط ہے, شریعت کی منشا اور اس کے مزاج کے بالکل خلاف ہے. ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے. ہم اس کی تغلیظ اور تردید کرتے ہیں بھرپور الفاظ, ہم اس کی حوصلہ افزائی نہیں کر سکتے. بالکل غلط ہے یہ. آپ کو جانا ہے اللہ کے راستے میں, بالکل نکلیے. چلہ کے لیے جانا ہے, بالکل جائیے, کوئی منع نہیں کرتا, بالکل جائیے. لیکن جانے سے پہلے آپ پورا نظم کر لیجیے, بیوی کا انتظام کر کے جائیے, بال بچوں کا انتظام کر کے جائیے, تاکہ آپ کے پیچھے ان کو کوئی پریشانی نہ ہو, کسی طرح کی کوئی دقت نہ ہو. بہت اچھا سوال تھا وقت اور حالات کی تناظر میں جو آپ کی طرف سے کیا گیا. یہ مختصر سی وضاحت تھی جو میں نے اس وقت آپ کے سامنے پیش کی ہے. میں یہ کہنا چاہوں گا اپنے تبلیغی بھائیوں سے, اگر میرے جواب سے کچھ آپ کو تکلیف پوچھی ہو تو خدا کے واسطے اسے آپ معاف فرمائیں. ظاہر کی دل آزاری مقصود نہیں تھی آپ کی, بلکہ شریعت کی جو اصل منشا ہے, شریعت کا جو اصل مزاج ہے, اس کی وضاحت کرنی دراصل اس وقت مقصود تھی, اور اسی لیے میں نے یہ باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں. خدا کے واسطے اپنا دل نہ دکھائیں اور میری طرف سے دل کو میلہ نہ کریں. جی بہت بہت شکریہ. آپ نے جو اس پہ اللہ پہ توکل کا جو سوال تھا اس پہ آپ نے اچھی طریقے سے وضاحت کیا, اور اس میں ہم آگے بڑھتے ہیں. جو اگلا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص, کیونکہ قرآن کے اندر میں بھی یہ آتا ہے کہ اگر آپ دنیا کو بیچ کے دین خریدنا چاہتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرے. تو اس مفہوم کا کیا, اس قرآن کی آیت کا کیا آپ تفسیر بتائیں گے؟ سوال کی ذرا سا مزید اور وضاحت کریں, سوال واضح نہیں ہو پا رہا ہے, کیا پوچھنا اس میں یہ ہے کہ مینشن یہ ہے کہ جو شخص یہ چاہے کہ دنیا کو بیچ کے دین خریدنا چاہے, اس کے لیے کیا بہتر ہوگا, سودا بہتر ہوگا کہ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرے. جی, کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے عرض کیا تھا ایک موقع سے کسی سوال کا جواب دیتے ہوئے کہ دنیا مزرعۃ الآخرہ, دنیا دراصل آخرت کی کھیتی ہے. مطلب یہ ہے کہ دنیا کو ہمیں آخرت کرنا چاہیے, دنیا کو ہمیں آخرت کے لیے استعمال کرنا چاہیے, آخرت کو دنیا کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے. عام طور پہ ہمارے ہاں دراصل اس سلسلے میں ڈس بیلنس پایا جاتا ہے. بعض لوگ وہ ہیں جو دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں مکمل طور پہ, اور انہوں نے جو آخرت کو دنیا پہ ترجیح دے رکھی ہے, اور ساری کوشش ان کی, ساری ساری دوڑ دھوپ ان کی دنیا ہی کے لیے ہوتی ہے. ان کی ساری سوچ کا سارا محور وہ ایک طرح سے دنیا ہے. دنیا کے ارد گرد ہی وہ سوچتے ہیں, دنیا سے آگے کچھ سوچتے ہی نہیں. آخرت ان کے نزدیک کوئی معنی ہی نہیں رکھتی. ان کے نزدیک نہ مرنے کا کوئی تصور ہے, مرنے کا تصور تو شاید ہے لیکن دوبارہ زندہ کیے جانے کا کوئی تصور نہیں, سوال و جواب کا کوئی تصور نہیں, دنیا ہی سب کچھ. ظاہر ہے کہ یہ غلط ہے. اسلام بالکل اس کی تردید کرتا ہے.
بعض لوگ وہ ہیں جو بالکل آخرت کو سوار رکھتے ہیں اپنے ذہنوں پہ اور مکمل طور پہ جو ایک طرح سے دنیا کو پیچھے کر دیتے ہیں، مکمل طور پر اتر کے دنیا کر دیتے ہیں۔ اسلام ایسے لوگوں کی بھی حوصلہ افزائی بالکل نہیں کرتا، بلکہ اس طرح کے عمل کو اللہ کے رسول نے رہبانیت، اللہ اور اللہ کے رسول نے رہبانیت کہا ہے۔ رہبانیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مکمل طور پر انسان آخرت کے لیے یکسو ہو جائے، دین کے لیے مکمل طور پر یکسو ہو جائے اور دنیا کو بالکل بھلا بیٹھے۔ اسلام اس کی بھی حوصلہ افزائی نہیں کرتا۔ لا رہبانیت فی الاسلام، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ اسلام میں رہبانیت کسی نہیں ہے۔ دراصل دونوں کو لے کر چلنا ہے، دنیا اور آخرت دونوں کو لے کر چلنا ہے، بیلنس بنا کے چلنا ہے، توازن بنا کے چلنا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا کو آخرت کے لیے استعمال کرنا ہے، دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے آخرت کی تیاری ہمیں کرنی ہے، اور آخرت میں بہتر سے بہتر مقام حاصل کرنے کے لیے اپنی پوری کوشش ہمیں صرف کرنی ہے۔ اب اس کے لیے ظاہر ہے کہ اللہ کے راستے میں کوشش کے بہت سارے طریقے ہیں، بہت سارے دروازے ہیں۔ دین کا پیغام عام کرنے کے لیے بہت سارے طریقے اور راستے ہو سکتے ہیں، ان سارے طریقوں کو اپنائے اور دنیا سے جو دولت کمائے وہ گویا دین کے لیے وہ خرچ کرے۔ یہ ہے دراصل دنیا کو آخرت کے لیے خرچ کرنا۔ جی بہت بہت شکریہ۔ اب آپ نے جو سوال کا جواب دیا تھا جو لوگ شہید ہوئے ان کے بارے میں، اس کے بعد ہم نے آپ سے سوال کیا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے مسئلے کو لے کر کے، جو سودا کو لے کر کے، لیکن یہاں پہ ایک چیز اور باہر نکل کے آتی ہے کہ جو شخص، کیونکہ صحابہ کے زمانے میں بھی کئی ایسے شخص تھے جو مطلب کہ 6 مہینے سال بھر وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے رہ گئے، وہ گھر تک نہیں آئے، حتیٰ کہ یہ ہو گیا کہ ان کا بیٹا جوان ہو گیا اور ان کو پہچاننے سے بھی انکار کر دیا۔ تو اب یہاں پہ آپ یہ وضاحت کر رہے ہیں کہ مطلب کہ دنیا کو بھی لے کے چلیے، اگر جو یہ شخص نہیں کرتا ہے پورا گھر والوں کے لیے اور وہ اللہ کے راستے میں نکلتا ہے تو یہ درست نہیں ہے۔ لیکن یہاں پہ یہ بھی بات جو آپ کو بتایا ہم نے کہ کئی ایسے اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلے اور سال 1.5 سال 2 سال 5 سال کے بعد وہ نظر آئے اپنے گھر میں، حتیٰ کہ وہ بیٹے نے بھی انکار کر دیا پہچاننے سے۔ تو یہ دونوں آپس میں کانٹرڈکشن ہو رہی ہے، مطلب بات میچ نہیں کر رہی ہے۔ بہت اچھا سوال آپ نے کر دیا ہے۔ حضرات صحابہ کرام یا تابعین اعظام کے زمانے میں بہت سارے لوگ واقعی جہاد کی سبیل کے نکلتے تھے اور لمبے وقت کے لیے نکلتے تھے، لیکن آپ اگر تحقیق کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ دراصل وہ جب نکلا کرتے تھے تو باضابطہ نظم کر کے نکلا کرتے تھے۔ آپ نے جو واقعہ بیان فرمایا کہ وہ تشریف لائے تو بچہ جوان ہو چکا تھا، حضرت ربیعۃ الرائے کے والد کا وہ دراصل واقعہ ہے۔ حضرت ربیعۃ الرائے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ محترم ہیں اور حدیث کے بہت بڑے امام مانے جاتے ہیں۔ یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ ہیں، حدیث کے اور فقہ کے بہت بڑے ماہر تھے۔ فقہ کے اتنے بڑے ماہر تھے کہ ان کو ربیعۃ الرائے کہا ہی جاتا ہے، مطلب یہ کہ رائے وہ ایک طرح سے لقب ان کا پڑ گیا، اتنے بڑے ماہر تھے وہ فقہ کے۔ ان کے والد کا یہ دراصل واقعہ ہے کہ وہ تشریف لے گئے جہاد میں اور جب واپس آئے تو بچہ جوان ہو چکا تھا، یہاں تک کہ بچے اور والد میں تھوڑی سی تکرار بھی ہوتی ہے کہ بھائی آپ کون ہے، کیوں ہونا چاہتے ہیں۔ لیکن اسی طرح سے آپ آگے پڑھیں اس واقعے کو تو اس میں یہ ہے دراصل کہ انہوں نے جو دیا تھا اس کا انہوں نے کچھ حساب لینا چاہا اپنی بیوی سے کہ بھائی جو ہم دے کر گئے تھے اس کا حساب کتاب ذرا پیش کرو، کتنا اس میں سے بچا ہوا ہے، کتنا تم نے خرچ کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے وہ حساب مل جائے گا، آپ پہلے ذرا سا آرام کر لیں اور کھائیں پیئیں، نماز پڑھیں جا کے مصیبت لگتی میں، اور اس کے بعد پھر آپ اپنا حساب کتاب لیتے رہیں گے اطمینان سے، انشاءاللہ میں دوں گی حساب جو بھی آپ نے دیا تھا۔ ظاہر کی میرے پاس ایک امانت کے طور پہ رقم تھی، میں اس کا حساب دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن ذرا سا آپ آرام کر لیں، فی الحال ریلیکس، اطمینان حاصل کریں۔ وہ یہ کہ انہوں نے رات میں عشاء کی نماز پڑھی اور اس کے بعد پھر فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جب تشریف لے گئے تو دیکھا کہ ایک صاحب ہے وہاں بیٹھے درس دے رہے ہیں اور اچھے خاصے طلبہ ہیں جو بالکل خاموش اور ساکت ان کی محفل میں تشریف استفادہ کر رہے ہیں، ان سے وہ ایک طرح سے اپنے آپ کو نچھاور کر رہے ہیں ان کے اوپر۔ عجیب قسم کی کیفیت تھی وہاں پہ، دیکھا انہوں نے کافی خوش ہوئے، دور سے دیکھا کافی خوش ہوئے اور ان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ کاش میرا بچہ اس انداز کا کوئی ہوتا جو اس مقام پہ فائز ہوتا، اور اسی طرح سے اس کے سامنے گویا طلبہ کی یہ صف ہوتی اور سب کے سب اپنے آپ کو نچھاور کر رہے ہوتے، وہ منظر دیکھ اچھا لگتا، بڑی خوشی خواہش ان کی تشریف لائے وہاں سے گھر اور سیدھے نتیجہ اور منظر میں دیکھ کیا۔ انہوں نے کہا کہ یعنی ان کی بیوی نے کہا کہ بھائی آپ نے جن کو دیکھا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ آپ کے
صاحبزادہ ربیہ ہیں، جی آپ جی کے صاحبزادہ ربیہ ہیں، اور آپ نے جو کچھ دیا تھا میں نے ان کو تیار کرنے میں وہ ساری رقم صرف کر دی۔ اب آپ بتائیں کہ میں نے کوئی غلط کام تو نہیں کیا؟ شوہر بہت خوش ہوئے اور اس طرح سے حساب کتاب سب چھوٹا ہو۔ جی جی، بہت بہت تو وہ شکریہ لوگ جب نکلتے تھے جہاد کے لیے اللہ کے راستے میں تو باضابطہ وہ تیاری کر کے جاتے تھے اور اپنے گھر والوں کے لیے نظم کر کے جاتے تھے، اور فرض کر لیں کہ اگر وہ لوگ نظم نہیں کر پاتے اپنے طور پہ ذاتی طور پہ نظم کر کے نہیں جاتے تھے تو جو حکومت اسلامیہ ہوتی تھی ان کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ وہ مجاہدین کے گھر والوں کی دیکھ ریکھ کریں، جی ان کے خرچ کا پورا نظم تھا، بیت المال سے باضابطہ ان کے خرچ کی ادائیگی کی جاتی تھی اور کسی طرح کی کوئی دقت نہیں ہوا کرتی تھی۔ جی جی ہے کہ آج کل اس انداز کا بیت المال تو ہے ہندوستان میں کہ آپ چلے جائیں چلہ میں، آپ چلے جائیں اللہ کے راستے میں 4 مہینے کے لیے اور سال بھر کے لیے، اور پھر بیت المال سے آپ کے گھر والوں کو خرچ ملتا ہے۔ اس انداز کا کوئی نظم تو ہے نہیں، اگر نظم رہتا ہے تو یہاں بھی کوئی دقت کی بات نہیں تھی، آپ بغیر نظم کی نکل جاتے تب بھی کوئی حرج نہیں تھا، جی شریعت کے اعتبار سے شریعت کی روح سے بالکل وہ کام جائز ہوتا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ اس انداز کا کوئی نظم یہاں نہیں پایا جاتا ہے مقامی طور پر یا ملکی طور پر، اس لیے اس طرح کے عمل کی یہاں کوئی گنجائش بالکل نہیں ہے شریعت اعتبار سے۔ آپ جانے سے پہلے سوچ لیجئے کہ آپ کتنے دن کے لیے جانا چاہتے ہیں، حساب کتاب لگا لیجئے اور پھر خرچ کا مکمل نظم کر کے جائیے۔ بچوں کی تعلیم اور تربیت پہ بھی دھیان دیجئے، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مکمل طور پر اپنے آپ کو اسلام کے لیے وقف کر دیتے ہیں، بچوں کی تعلیم اور تربیت پہ ان کی توجہ ہو نہیں پاتی مکمل طور پہ اور اس کے نتیجے میں ان کے بچے بگڑ جاتے ہیں۔ فائدہ کیا ہوا؟ آپ دوسروں کی اصلاح کر رہے ہیں اور اپنے گھر والوں کو نہیں دیکھ رہے ہیں کہ گھر والے کہاں جا رہے ہیں، بیوی آپ کی کہاں جا رہی ہے، بچے آپ کے کہاں جا رہے ہیں، جی کبھی حساب کتاب نہیں لیتے، کبھی دیکھتے نہیں۔ تو اسلام یہ نہیں چاہتا، اسلام یہ چاہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو پہلے سب سے پہلے اپنے آپ کو اور اس کے بعد اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جو ہمیں اصلاح کرنی ہے، اصلاح کا عمل شروع کرنا ہے اپنی ذات سے اور اس کے بعد پھر اپنے گھر والوں سے، اپنے گھر والوں سے اس عمل کا آغاز کرنا ہے۔ گھر والوں کی اصلاح پہلے کر لیجئے، گاؤں والوں کی اصلاح کر لیجئے، پھر اس کے بعد آپ باہر دیکھیے تو اصلاح کے بھی درجات ہیں۔ ہمارے ہاں دراصل ہم نے عرض کیا ہے کہ بہت سارے کام ایسے ہیں، ہمارے بہت سارے معاملات ایسے ہیں جہاں ہماری زندگی ڈس بیلنس ہو گئی، ہمارا عمل ڈس بیلنس ہو گیا، ہم جانتے ہی نہیں، جبکہ اسلام دراصل ایک متوازن اور معتدل مذہب کا نام ہے۔ اسلام میں توازن پایا جاتا ہے، اعتدال پایا جاتا ہے، بیلنس پایا ٹھیک ہے۔ ہمارے پاس 2 آخری سوال ہے اور بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہیں۔ ایک سوال یہ کہ سعودی عرب کو لے کر ہے، دوسرا سوال میرے پاس ہے میلاد النبی کو لے کر کے ہے۔ میلاد النبی نہیں کہہ سکتے بلکہ میلاد کہہ سکتے ہیں، جو پہلے پروگرام ہوا کرتا تھا ہر گاؤں کے اندر لیکن اب وہ ختم ہو چکا ہے، تو اس سے ریلیٹڈ ہے۔ تو سعودی عرب میں جو بھی لوگ رہتے ہیں اور اپنی بیویوں سے دور رہتے ہیں، لگ بھگ سال بھر 2 سال، کسی حتیٰ کہ 3 سال 4 سال رہتے ہیں دور، تو اس کے لیے شرعی حکم کیا ہے؟ کیا کیونکہ ایسے لوگ جو وہاں رہ رہے ہیں اس میں سماج میں بگاڑ بہت پیدا آ رہا ہے، کیونکہ مطلب کہ ان کی خواہشات پوری نہیں ہوتی اور پھر وہ ماحول بگڑنے لگتا ہے، اور یہ کافی دیکھنے کو مل رہا ہے سماج کے اندر، بہت ہی یہ کثرت سے مطلب یہ چیز بڑھتا جا رہا ہے کہ اب ان کی اہلیہ وغیرہ جو ہے وہ مطلب کہ آپ دوسرے راستے میں چلے جاتے ہیں کیونکہ ان کی خواہشات پوری نہیں ہوتی ہے۔ تو ان کے بارے میں کیا آپ نصیحت کرتے ہیں، اس کے بارے میں شریعت کہتے ہیں؟ بہت ہی اچھا سوال آپ کا، بہت ہی اچھا اور قیمتی سوال۔ اس سوال کے لیے ہم آپ کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول کے یہاں جب صحابہ کرام آیا کرتے تھے، خاص طور پہ وہ صحابہ کرام جو نوجوان ہوا کرتے تھے، جب آیا کرتے تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے، اپنی تربیت کے لیے، تو رہتے 10 دن 15 دن 20 دن 25 دن۔ ایک صحابی کا بیان ہے کہ جب اللہ کے رسول یہ محسوس کر لیتے کہ ہمیں اپنے گھر والوں سے ملنے کا اشتیاق پیدا ہوا ہے، وہ تو انسان کے چہرے سے ظاہر ہو جاتا ہے نا، انسان کے عمل سے، ان کی بول چال سے، ان کے چہرے سے اندازہ لگ جاتا ہے کہ آپ گھر واپس جانا چاہتے ہیں، گھر والوں سے ملنا چاہتے ہیں، یا یہ کہ مزید اور یہاں پیار کرنا چاہتے ہیں۔ بعض صحابہ کرام کا بیان ہے، روایات کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے رسول کو جب یہ محسوس ہو جاتا ہے کہ ہم گھر واپس ہونے چاہتے ہیں تو آپ فوری طور پر ہمیں رخصت فرماتے کہ جاؤ پہلے گھر والوں سے ملاقات کر لو اور اس کے بعد واپس آؤ۔ اللہ کے رسول نے اس بات کا خاص طور پہ لحاظ رکھا اور ہمیشہ لحاظ رکھتے اس بات کا کہ صحابہ کرام کو
اتنے دنوں کے لیے باہر نہ رہنے دیا جائے کہ گھر والوں کے حوالے سے کوئی فتنہ پیدا ہو۔ اس کا لحاظ خاص طور پہ اللہ کے رسول فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باضابطہ اپنے زمانے خلافت میں فوجیوں کے لیے یہ حکم جاری کر رکھا تھا کہ ہر 6 مہینے میں ان کو چھٹی دی جائے اور باضابطہ ان کو پیدلی دی جائے۔ جی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کر لیا تھا کہ بال بچوں سے غائب رہنے کے کیا نتائج یعنی برے نتائج برآمد ہو سکتے ہیں اور کیا خطرات ہیں، کیا فتن ہے۔ چنانچہ انہوں نے باضابطہ یہ قانون پاس کر دیا تھا کہ ہر 6 مہینے میں فوجیوں کو چھٹی دی جائے۔ چنانچہ جو سرحد کی حفاظت کے لیے فوجی رہا کرتے تھے ان کو ہر 6 مہینے کو چھٹی ملتی تھی، وہ آتے گھر والوں سے ملتے اور اس کے بعد پھر وہ دوبارہ اپنے کام میں لگ جایا کرتے۔ آپ نے صحیح فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو سعودی رہتے ہیں 2 سال 3 سال 4 سال پہ ان کی واپسی ہوتی ہے، زیادہ کما رہے ہیں اور باہر رہنے کی وجہ سے ان کی جو اکنامکس پوزیشن ہے وہ بہتر ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جو اس کے برے نتائج ہیں وہ بھی دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ سماج اور معاشرے میں کافی بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، بیویاں بگڑ رہی ہیں، بچے بگڑ رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ بچوں کو والدین کی سرپرستی چاہیے، صرف والدہ کافی نہیں ہے بلکہ والدین کی سرپرستی، ماں کی ممتا کی سختی بھی چاہیے، تب جا کر بچوں کی اصلاح ہوتی۔ کئی سال کے لیے باہر رہ جاتے ہیں بچے، باپ کی سختی اور سرپرستی سے محروم ہونے کی بنیاد پر بگڑ جاتے ہیں، کیونکہ لائن بالکل چوپٹ ہو جاتی ہے۔ ایسے بچے پیسے کی زیادتی بھی ہے، پیسے مستقل آ رہے ہیں، بیلنس سے مستقل آ رہے ہیں پیسے، وہاں سے بچے بگڑ جاتے ہیں، منشیات کے عادی ہو جاتے ہیں، ان کے راستے بدل جاتے ہیں، تعلیم پہ ان کی توجہ نہیں ہو پاتی، دنیا بگڑ جاتی ہے، مستقل مارکیٹنگ کرتی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے۔ آپ تو ادھر بہت کم دیکھتے ہوں گے، ادھر اعظم گڑھ میں چونکہ 12 سال رہ کے آیا ہوں، اس سے پہلے میں یعنی اس وقت میں بنارس میں ہوں۔ بنارس میں ایک بہت ہی پرانا اور قدیم ادارہ ہے مدرسہ دائرۃ الاصلاح چراغ علوم رسول پورہ وارانسی۔ اس وقت میں وہاں پہ فقہ اور حدیث کی تدریس کی خدمت انجام دے رہا ہوں، 2 سال سے، دوسرا سال ہے یہاں پہ۔ اور اس سے پہلے میں اعظم گڑھ میں تھا، جامعۃ الفلاح بریلویہ میں، بہت ہی مشہور ادارہ ہے، ہندوستان کا بہت بڑا ادارہ ہے۔ 12 سال تک میں نے وہاں تدریس کے فرائض انجام کیے، وہاں بہت قریب سے اعظم گڑھ کے ماحول کو دیکھنے کا موقع ملا۔ آپ جانتے ہوں گے کہ اعظم گڑھ کو منی دبئی کہا جاتا ہے، خاص طور پہ یہ سرائنی وغیرہ کا جو علاقہ ہے نا، منی دبئی کہا جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اعظم گڑھ کے بہت سارے لوگ باہر رہتے ہیں، اعظم گڑھ کا آدھا سمجھیے باہر ہے۔ جی تو اعظم گڑھ میں اس طرح کی سماجی برائیاں، یعنی ایسے گھروں میں جن کے بچے یا جن کے شوہر باہر رہتے ہیں، کافی بگاڑ پایا جاتا ہے۔ جی میں نے کئی سال پہلے شمیم جراج پوری کا ایک آرٹیکل پڑھا تھا، بہت بڑے صحافی ہیں یہ، انہوں نے لکھا تھا یعنی اعظم گڑھ کے حالات کو دیکھتے ہوئے کہ لوگوں کے باہر جانے کی وجہ سے یعنی خلیجی ممالک، ان کے معاشی حالات تو سدھر گئے ہیں لیکن ان کے بچے بگڑ رہے ہیں، ان کی عورتیں بگڑ رہی ہیں۔ جو آپ کہہ رہے ہیں نا، کئی سال پہلے انہوں نے باضابطہ اس پہ ایک آرٹیکل لکھا تھا، راشٹریہ سہارا میں یہ شائع ہوا تھا، کافی لوگوں نے پسند کیا تھا اس آرٹیکل کو۔ تو اعظم گڑھ میں چونکہ بہت سارے لوگ باہر رہتے ہیں، وہاں اس طرح کے سماجی جو مسائل ہیں بہت زیادہ پیدا ہو رہے ہیں، سماجی برائیاں بہت زیادہ پیدا ہو رہی ہیں۔ اسی طرح سے جن علاقوں میں لوگ باہر زیادہ رہتے ہیں تو وہاں زیادہ اس انداز کی برائیاں ہیں، بگڑنے کے امکانات وہاں چانسز زیادہ ہیں۔ اس لیے مناسب یہ ہے کہ روزی روٹی کے لیے ہم خلیجی ممالک کو ترجیح نہ دے کر اپنے ملک کو ترجیح دیں سب سے پہلے۔ چنانچہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ وہ انسان صاحب قسمت ہے، بہت ہی بڑا قسمت والا ہے جس کی روزی کا انتظام اس کے وطن میں کر دیا جائے۔ اگر وطن میں رہ کے روزی مل جائے تو اس سے بڑھ کر سعادت اور خوش قسمتی کچھ نہیں ہو سکتی۔ انسان روزی روٹی کماتے ہوئے اپنے بال بچوں میں رہ سکتا ہے، لیکن اپنے خاص وطن میں رہ کر اگر یہ نظم نہ ہو سکے تو ملک کی سطح پر وہ ذرا سا دور جا سکتا ہے۔ ظاہر کہ ہندوستان میں فرض کر لیجیے اگر وہ رہے گا تو ہر 6 مہینے پہ، سال بھر پہ، 2 مہینے 3 مہینے پہ وہ کرا سکتا ہے، بیوی بال بچوں سے مل سکتا ہے، ان کے جو حقوق ہیں، شرعی حقوق اور تقاضے، ان کو پورا کر سکتا ہے۔ جی جی بہت تو ہونا یہ چاہیے کہ اپنے ملک ہی کو ترجیح دی جائے۔ اپنے ملک کے اندر وسائل کی کمی نہیں ہے، ظاہر کی کمانے والے لاکھوں یعنی کما رہے ہیں۔ ہمارے گاؤں میں خود اپنے گاؤں کسبی میں دیکھیے بہت سارے لوگ وہ ہیں جو لاکھوں کما رہے ہیں، یعنی لاکھوں کی آمدنی ہے۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو 2 لاکھ روپیہ میں کما رہے ہیں کہ نہیں کما رہے ہیں۔ آپ کے سامنے بہت ساری مثالیں ہوں گی اس کی۔ ٹھیک اسی طرح سے بلند تو آپ ترجیح دیجیے اپنے خاص علاقے کو، وہاں اگر کوئی روٹی روزی کا ذریعہ نہ ملے تو اپنے ملکی سطح پر آپ غور کیجیے، دیکھیے
آپ ہماری انشاءاللہ کوئی نہ کوئی نظم ہوگا. باہر جانے کی زیادہ کوشش نہیں کرنی چاہیے. جی یہ تو بالکل آخری درجے ہے. جب کہیں سے کوئی روزی روٹی نہ ملے تو پھر آپ جائیے باہر, ٹھیک ہے کمائیے, مجبوری ہے, لیکن کوشش یہ کیجیے کہ ہر مہینے سال بھر میں آپ چھٹی لے کر کمپنی سے آپ آئیے اور اپنے گھر والوں میں بھی وقت گزاریے. آپ یہ نہیں کہ آپ بالکل رہ جائیں اور پیسہ بچانے کے چکر میں بعض لوگ 2-2 سال رہ جاتے ہیں. کمپنی کی طرف سے ٹکٹ نہیں ملا, لیکن ٹکٹ بیچ کے پیسہ کما رہے ہیں. جی آتے نہیں ہیں, وہ پیسہ کما رہے ہیں, غلط کر رہے ہیں. نہیں ہونا چاہیے, ایسا توازن نہیں ہے, بیلنس نہیں ہے. جی جی بہت یہ بہت فیشن بنتا جاتا ہے. فیشن اسے نہیں بنانا چاہیے. جی جی بہت بہت شکریہ. اب میرا آخری سوال ہے, اس کو لے کر کے پھر ہم ختم کرتے ہیں شو کو. آپ پھر دوبارہ کل حاضر ہوں گے. آخری سوال یہ ہے کہ جو میلاد کے نام پہ جو پروگرام ہوا کرتے تھے گاؤں کے اندر, جس میں ہر ہفتے لگ بھگ لوگ ایک ساتھ بیٹھ کر کے اور دین کی باتیں وہاں پہ ہوتی تھی, اور اس سے کچھ نہ کچھ بیداری بھی آتی تھی سماج کے اندر, جو بگاڑ ہے اس پہ توجہ دیا جاتا تھا, تو اس کو ختم ہونے سے کیا نقصان ہوا, کیا فائدہ ہوا سماج کے اندر, یہ تھوڑا سا آپ وضاحت کریں. جی دیکھیے, یہ دراصل یہاں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ گڑبڑی جو ہے نا لوگوں کے اندر واقعی آئی ہے, مطلب توازن برقرار نہ رکھ پانے ہی کی وجہ سے. دراصل یہ جو میلاد کا مفہوم ہے, اس مفہوم کو سمجھنے میں ہم سے غلطی ہوئی ہے, جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. پہلے لوگ عید میلاد النبی منایا کرتے تھے. عید میلاد النبی کے نام سے لوگوں کو اکٹھا کیا کرتے تھے, دینی محفل منعقد ہوا کرتی تھی, دین کی باتیں لوگوں کے پاس لوگوں کے سامنے بیان کی جاتی تھیں, اور سلسلہ ایک بہتر تھا. عید میلاد النبی یا میلاد کے نام سے. بعد میں میلاد کی اتنی مخالفت شروع ہوئی, صرف اسی بنیاد پہ کہ عید میلاد النبی منانا جائز نہیں شرعی اعتبار سے, اتنی مخالفت شروع ہوئی کہ سرے سے میلاد کا سلسلہ ہی ختم ہو گیا, اور اس کے نتیجے میں مل بیٹھنے کا جو ایک ذریعہ تھا وہ ذریعہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا. دین کی باتیں لوگوں کے بیچ آ نہیں پا رہی ہیں, مل بیٹھ کر وہ اکٹھا ہو کر کچھ باتیں آپس میں کر لینے کا موقع نہیں مل پا رہا ہے, دین کی باتیں اجتماعی طور پر سمجھنے کا موقع نہیں مل پا رہا ہے, اور اس کی وجہ سے واقعی بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا ہے. اس میں کچھ بہت بڑا خلا پیدا ہوا ہے, اور لوگوں کے اندر جو ایک کم فہمی پیدا ہو رہی ہے اور دین سے جو ایک دوری پیدا ہو رہی ہے, اس کی ایک بنیادی وجہ اس طرح کی محفلوں کا عدم انعقاد بھی ہے. پہلے اس طرح کی محفلیں منعقد ہوا کرتی تھی تو ظاہر کی ایک چہل پہل تھی, اور لوگ دین سے قریب بھی تھے, دینی معلومات بھی اچھی خاصی ان کو حاصل تھیں. لیکن اس وقت اس طرح کی محفلوں کے منعقد ہونے کی وجہ سے ظاہر کی بہت ساری کمیاں ہمارے اندر پیدا ہو گئی ہیں. دیکھیے دراصل میلاد النبی منانا, ظاہر کی اللہ کے رسول کی یوم پیدائش جس کو یوم ولادت کہتے ہیں, سالگرہ جس کو بولتے ہیں, ظاہر کی منانا شریعت بات سے تو بالکل جائز نہیں, ہم اس کی اجازت نہیں دے سکتے. لیکن آپ محفل منعقد کیجیے نا, دینی محفل کا انعقاد کیجیے, کون روکتا ہے آپ کو؟ میلاد کا نام نہ دیجیے, آپ میلاد کا نام نہ دیجیے, اس کو دینی محفل کا نام دے دیجیے کہ بھائی ہمارے دینی محفل منعقد ہونے والی ہے, دین کی باتیں انشاءاللہ اس میں بیان کی جائیں گی, آپ حضرت تشریف لائیں, ظاہر کی کوئی اعتراض نہیں ہوگا, محفل منعقد بھی ہوگی, اور پھر وہ جو پرانے مواقع میسر تھے لوگوں کو میسر ہوں گے دوبارہ, اور اس طرح سے پھر انشاءاللہ دینی بہار اور دینی لہر پیدا ہوگی, لوگوں کو دین سے قریب ہونے کا موقع ملے. جی شکریہ. اس کے لیے آپ کا کہنا یہ ہے کہ جس حساب سے میلاد النبی کا جو پروگرام تھا وہ بالکل ایک ماحول بنتا تھا, اور اس کو ختم ہونے سے کہیں نہ کہیں نقصان ہوا ہے. لیکن اگر دوسری شرعی حکم کے اعتبار سے دیکھیں تو میلاد النبی منانا یہ جائز نہیں شریعت میں, اس وجہ سے اس کو دھیرے دھیرے ختم کیا گیا. لیکن اس کے نقصان بھی ہوئے, تو حالانکہ اس کو یہ کرنا چاہیے تھا پہلے کہ میلاد النبی کا نام نہ لے کر کے نبی کی پروگرام یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں یہ رکھا جائے, کوئی ایسا نام رکھا جائے جو دینی پروگرام رکھا جائے, جس طرح سے ایک نام لے کر کے اسی محفل کو کنٹینیو کر سکتے تھے, جو اب تک باقی رہتی تو کم سے کم رونق ہوتی. جی جی صحیح فرمایا. جی بہت بہت شکریہ ہمارے شو میں آنے کے لیے, اور دوبارہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. ناظرین, جیسا کہ آپ سن رہے تھے مفتی اعجاز صاحب کو جو آپ کے سوالوں کا جواب دے رہے تھے, آپ کے من میں اگر کوئی سوال ہے تو آپ مفتی صاحب سے پوچھ سکتے ہیں. آپ جو آپ نے یہ ویڈیو دیکھا, اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس ہے, اس کمنٹ باکس میں اپنا سوال ضرور چھوڑیں, تاکہ اپنے وہ سوال ہم آپ کے مفتی صاحب سے پوچھ سکیں اور آپ کے سوال کا جواب آپ کو مل سکے. تو آج یہیں پہ ہم شو ختم کرتے ہیں. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. میں ہوں کاشف انور. دھنیہ واد.